الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. محترم حضرات و خواتین، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے موضوع پر یہ ہماری گفتگو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرحم شجنۃ من الرحمن فقال اللہ من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، رواہ البخاری و مسلم. رشتہ داری رحم یعنی رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو تجھے ملائے گا میں اس سے ملوں گا، اور جو تجھ سے ٹوٹ جائے گا میں اس سے ٹوٹ جاؤں گا. یہ حدیث صحیح ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کے بارے میں، یہ رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے. من وصلها وصلتہ ومن قطعها قطعتہ. جس نے رشتہ داری کو ملایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے ملے گی، جس نے رشتہ داری کو توڑا اللہ کی رحمت سے وہ ٹوٹ جائے گا. ابو العنبس کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور وہ وقت ان کی ایک سرزمین تھی، وہ ان کی ایک زمین طائف کے مقام پر تھی، اس زمین میں وہ تھے. تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اس طرح مروڑا، اور مروڑنے کے بعد یہ فرمایا الرحم شجنۃ من الرحمن، رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے. جو اس کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے جڑے گا، جو اس کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے ٹوٹ جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا لہا لسان طلق ذلق، کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داری کی ایک زبان پیدا کریں گے جو فصیح اور بلیغ ہوگی. اور قیامت کے دن جیسے حدیثوں میں بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری اپنا حق مانگے گی. جن لوگوں نے توڑا ہے اس کے بارے میں کہے گی کہ اللہ انہوں نے رشتہ داریاں توڑ دی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیثوں میں کہا انا الرحمن، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں رحمان ہوں. خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی، میں نے رشتہ داری پیدا کی اور رحمان سے میں نے اس رشتہ داری کے نام کو میں نے نکالا ہے. تو مطلب یہ اثرا من آثار الرحمہ، یعنی رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے رحمان کی نشانیوں میں سے ہے. اور جو کوئی رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے ایک دروازے کو بند کر دیتا ہے. جو رشتہ داروں کو ملاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا مستحق ہوتا ہے. جو رشتہ داری کو توڑتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے ایک دروازے سے محروم ہو جاتا ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک زبان پیدا کریں گے، لسان طلق ذلق، بڑی فصیح زبان ہوگی. اس زبان سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی. جیسے حدیثوں میں کہا گیا ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ داری سے کہیں گے اما ترضین اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے رشتہ داری کیا تو راضی نہیں ہے کہ جو تجھ سے جڑے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے جڑے گی، اور جو تجھ کو توڑے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے ٹوٹ جائے گی. تو رشتہ داری نے کہا قالت بلا، ہاں اے اللہ تبارک و تعالیٰ. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فذاک لکی، جاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام تجھ کو دے دیا. اس سے حدیث معلوم ہوتی ہے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آئی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ان الرحم شجنۃ من الرحمن، رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہے گی انی قطعت یا رب، اے رب مجھ کو کاٹ دیا گیا، یعنی رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا گیا. انی اسی، یا اللہ میرے ساتھ برا سلوک ہوا،
یا رب انی ظلم، یا اللہ میرے ساتھ ظلم ہوا، یا رب یعنی ساری شکایتیں وہ کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، امام احمد کی روایت ہے، کہا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطع کی، اے رشتہ داری کیا تجھے بات پسند نہیں ہے کہ جو تجھ سے جڑے اللہ تعالیٰ اس سے جڑے، جو تجھ کو توڑ دے اللہ تعالیٰ اس سے، اس کی رحمت اس سے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص یہ بات کی خواہش رکھتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اور اس کی موت پیچھے ڈھکیل دی جائے، اس کی عمر میں برکت آ جائے، اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر دراز ہو، فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داریوں کو جوڑے، وہ رشتہ داریوں کو جوڑے، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث، اسی طرح اور بھی حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ بات خوش کر دے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے اور اس کی موت بھی پیچھے دھکیل دی جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ امام بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ میری آواز سننے والے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آج ہم اپنی روزی روٹی کی بے برکتی کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے تنخواہوں میں، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، اور کھڑے کھڑے لوگ موت کے آغوش میں جا رہے ہیں، اور پھر بہت ساری بے برکتی ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے۔ ان تمام کا ایک ہی علاج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی رشتہ داریوں کا خیال رکھے، رشتہ داری کو جوڑے۔ کہا کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو آدمی کو دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ آخرت میں قیامت کے دن تو رشتہ داری جوڑنے کا فائدہ ملے گا، لیکن دنیا میں بھی بہت سارے فائدے ملیں گے۔ آپ رشتہ داریوں کو جوڑیں گے۔ سیدھی بات ہے، رشتہ داری جوڑنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان تمام کو جوڑیں، ماں باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، خالہ، ماموں، چاچا، چاچی، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو جوڑیں، ان سے اچھا تعلق قائم رکھیں۔ دنیا کے جو فوائد ہیں، دنیا کے فائدوں میں سے بتایا گیا، یبسط لہ فی رزقہ، اللہ اکبر، آدمی کا رزق بڑھا دیا جائے گا اور اسے لمبی عمر دی جائے گی، اور رزق بڑھا دینے کا اور ساتھ ساتھ بڑی عمر دی جائے گی، اور اس کی موت دیر سے آئے گی کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دیں گے۔ تو زندگی میں برکت دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مطلب یہی ہے کہ حقیقت میں زندگی لمبی کر دی جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ زندگی میں برکت تو نہیں ہوگی، جتنی زندگی ہے اتنی ہی ملے گی، لیکن کچھ ایسے بڑے بڑے کام آدمی کرے گا جو لوگ 200-300 سال کی عمر میں نہیں کر پاتے، 40 سال میں مرنے والا بھی اتنے بڑے بڑے کام کرے گا۔ لیکن شیخ عبدالرزاق العباد جزاہ اللہ خیرہ، شیخ نے جو بات کہی، کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عمر میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی عمر میں برکت ہوگی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ المراد به البرکۃ فی العمر، یعنی برکت میں، عمر میں برکت کا یہ معنی ہے کہ مختصر سی عمر میں آدمی اتنے سارے کام کرتا ہے جو لمبی عمر میں نہیں کر پاتا، اس لیے کہ رزق اور عمر یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی جا چکی ہیں۔ ان لوگوں کا جواب یہ دیا جائے گا جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، تلک البرکہ وہی الزیادۃ فی العمل ہی ایضا مقدرہ مکتوبہ، یعنی وہ برکت جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مختصر مدت میں زیادہ آدمی عمل کرے گا، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے،
اس حدیث میں جو یہ بات بتائی گئی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے رزق میں اور عمر میں برکت ہوگی، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کیا یہ حقیقی برکت ہے؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت فرشتوں کے صحف میں، فرشتوں کے ہاتھوں میں جو صحائف دیے جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مدت لکھ کر دے دی ہے کہ فلاں فلاں آدمی اتنے سال جیے گا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا. یہ ساری تفصیل فرشتوں کو لکھ کر فراہم کر دی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اگر وہ رشتہ داری کو جوڑے گا تو اس میں سے یہ مدت بڑھائی جائے گی، اگر وہ کسی طرح کی کمی کرے گا تو گھٹا دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. جیسے اس کی مثال ہم کو ملتی ہے، امام ترمذی کی روایت ہے اور بھی کتابوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ ساری ذریت ان کو دکھائی جائے. ساری ذریت ان کو دکھائی گئی، اس میں بہت سارے انبیاء بھی دکھائے گئے. تو اس میں سے ایک آدمی کو آدم علیہ السلام نے دیکھا جن کی پیشانی کے بیچ نور چمک رہا تھا. تو جیسے آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابن کا داؤد، وہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا کہ ان کی عمر 40 سال ہے، ان کی عمر 40 سال ہے. پھر پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ تمہاری عمر 100 سال کی ہے، 100 سال کی ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے 60 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں. وہ چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، فرشتے گواہ ہو گئے. لیکن جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری عمر سے ابھی باقی ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نے تو وہ عمر داؤد علیہ السلام کو دے دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اور فرشتے گواہ ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَسِيَ آدم وَنَسِيَ ذُرِّيَّتَهُ. آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی ذریت بھی بھولتی ہے. انہوں نے انکار کیا، آدم کی اولاد بھی انکار کرتی ہے. لیکن بعد میں روایتیں آتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بھی عمر پوری کر دی گئی اور داؤد علیہ السلام کی عمر بھی پوری کر دی گئی، یعنی پوری عمر ان کو دی گئی اور داؤد علیہ السلام کو بھی پوری عمر دے دی گئی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث اس کا یہی مطلب ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے اللہم ان کنت کتبتنی شقیا، یا اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھ دیا ہے، شقی لکھ دیا ہے، یا اللہ اسے مٹا دے. یعنی میری تقدیر میں اگر یہ چیز ہے تو یا اللہ اسے مٹا دے. وَاكْتُبْ لِي سَعِيدًا، اور شقی کے بدلے مجھے سعادت مند لکھ دے. فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، یا اللہ جو چاہے تو مٹا سکتا ہے، جو چاہے رکھ سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لکھنے والا وہی ہے، مٹانے والا وہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو جانتا ہے جو ہوا ہے، جو ہوگا اور جو نہیں ہوا ہے. اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ فإن اللہ امر. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو، اس کی روزی روٹی میں برکت ہو اور اس کی موت میں تاخیر ہو، یعنی اس کی زندگی میں برکت ہو، تو وہ آدمی رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا ہے کہ اس کی اجل کو لکھے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اگر وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، اگر رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو عمر گھٹا دی جائے گی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم مزاجی دے دی، طبیعت میں رفق ہے، نرمی ہے، تنقوینی درست مزاجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں اسے دے دی. یعنی طبیعت میں نرمی ہے، لوگوں کے ساتھ ایک دم آدمی سختی سے پیش نہیں آتا،
اور اسی طرح وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، وحسن الخلق، اچھے اخلاق ہیں، اور کہا وحسن الجوار یعنی پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے، کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے گھر آباد رہتے ہیں، محلے آباد رہتے ہیں، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ اور عمر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ آدمی نرم مزاج ہو، اس کی مزاج میں سختی نہ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، تو یہ چیزیں، یہ اخلاق، یہ بلند اخلاق شہروں کو آباد رکھتے ہیں، بستیوں کو آباد رکھتے ہیں، اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام احمد کی یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح رشتہ داریوں کے ساتھ اچھے سلوک کے بہت سارے فائدوں میں یہ بات بتائی گئی کہ دنیا اور آخرت میں بہت سارے فائدے ہیں جو گنے نہیں جاتے ہیں اور گنے نہیں جا سکتے، اور اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا کہ آدمی کی رزق روٹی میں برکت ہو، اور اس کا دل اطمینان سے رہتا ہو، اور اس کی زندگی میں طمانین سکون ہو، اور اس کی عمر میں برکت ہو۔ اس سے بڑھ کر آدمی کو کیا چاہیے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جس میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا من انصابکم، یعنی تم جان کے رکھو کہ تمہارا نسب کیا ہے، یعنی تمہارا ماموں کون ہے، خالو کون ہے، چاچا کون ہے، پھوپھی کون ہے، اس کے بارے میں جانو۔ آج جو اولاد پنپ رہی ہے، نئے زمانے میں جو اولاد آج تربیت پا رہی ہے، اس کو یہ محدود روابط میں، تعلقات میں بڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ان کے رشتہ دار کون کون ہیں۔ ما تصلون به ارحامکم، اگر تم ان کو بتاؤ گے کہ ان کے رشتہ دار کون ہیں تو وہ صلہ رحمی کر سکیں گے۔ اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے چاچا کون ہے، ماموں کون ہے، خالو کون ہے، تو وہ کیسے صلہ رحمی کر سکیں گے؟ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ، کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، محبت، کہا کہ ایسا آدمی سارے لوگوں کے بیچ میں، فیملی کے بیچ میں بڑا محبوب ہوتا ہے، سارے خاندان والے اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہماری خبرگیری کرتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور برکت دیتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، قریب ہے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جس میں کہا گیا من اتقى ربہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں، اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اور وہ اپنے پورے فیملی میں، خاندان میں محبوب نظر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری الادب المفرد کی یہ روایت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ بہت ہی تعریف کی بات ہے۔ اس میں آدمی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے والا یہ سارے خاندان میں محبوب ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، اور لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی عمر میں برکت ہے، اس کے روزی روٹی میں برکت ہے۔ تو اتنا بڑا فائدہ ہے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا۔ آپ اور ہم اپنے رشتہ داریوں کی خبر لیں کہ ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہے، اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کون ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم میں سے کون ہے جو رشتہ داروں کو رشتہ داری کو ملاتا ہے، رشتہ داروں کو قریب کرتا ہے، ان کا حق دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، وہ شخص رشتہ داریوں کا خیال کرنے والا نہیں ہے جو بدلے کے طور پر کرتا ہے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر نہیں آتے اس لیے ہم ان کے گھر نہیں جاتے، وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم ان کے گھر جاتے ہیں، وہ ہم کو کال نہیں کرتے اس لیے ہم ان کو کال نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دیتے ہیں اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بدلہ دینا ہوا، یہ رشتہ داری کو جوڑنا کہاں ہوا؟ یہ رشتہ داری کو جوڑنا نہیں ہے۔
वलाकिन्नल वासिल, हकीकत में रिश्तेदारी को जोड़ने वाला, रिश्तेदारों को करीब करने वाला कौन होता है? अल्लज़ी इज़ा क़ुतिअत रहिम, वो आदमी है जिसकी रिश्तेदारी अगर कट जाती है, कोई उससे कट कर दूर जाता है, तो ये जाकर उसको गले लगाता है कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, ये रिश्तेदारी मिलाता है। तो अन्नल वासिल हकीकतन लैसा बिल मुकाफी, यानी हकीकत में रिश्ता जोड़ने वाला वो है जो बदले के तौर पर किसी से सलूक नहीं करता, बल्कि दूर जाने वालों को वो करीब करता है। ये हकीकत में ये आदमी है जो रिश्तेदारी करता है। हकीकत में जो लोग ऐसे कहते हैं कि वो हमको नहीं पूछते, हम उनको नहीं पूछते, ये तो बदला देते हैं। ये हदीस में इसकी बात नहीं है। और उसी तरह ये इसको कहते हैं मुकाफी, यानी बदला देता है। ये रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला नहीं है, बल्कि रिश्तेदारी को जोड़ने वाला वो है अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी रिश्तेदारियों की खबर लेता है और समझता है कि इसमें बहुत बड़ा सवाब है और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से बचने की उम्मीद है। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने के ताल्लुक से लोगों के 3 टाइप होते हैं, लोगों की 3 किस्में होती हैं। एक है अलवासिल, अलवासिल मिलाने वाला, वो है जो अपने रिश्तेदारों पर यानी अपनी रिश्तेदारी का हक अदा करता है, गरचे कि उसके रिश्तेदार उससे दूर भागते हों, वो उनको करीब करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार उसके साथ बुरा सलूक करते हों, लेकिन ये अच्छे सलूक का उनके साथ जवाब देता है। ये है वासिल। दूसरा वो जिसको कहते हैं हम मुजाजी, मुकाफी। दूसरा वो जो बदले के तौर पर करता है, तुम हमारे यहाँ आओ, हम तुम्हारे यहाँ जाते हैं, तुम हमें कुछ दो, हम तुम्हें कुछ देते हैं। तो ये मुजाजी है, मुकाफी है, जो बदले के तौर पर करता है। तीसरा वो है अलकाते, जो बिल्कुल कतई ताल्लुक कर लेता है, उसे किसी को कुछ से सरोकार नहीं है, किसी की उसको ज़रूरत नहीं है, जिसने अपने रिश्तेदारी को काट लिया है, भले रिश्तेदार उसके साथ अच्छा सलूक करते हों, कतई ताल्लुक करते हों, उसने अपना रिश्ता काट लिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, कहते हैं एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस हदीस को गौर से सुने, इसलिए कि आज के ज़माने में बहुत सारे हैं हमसे पूछते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन रिश्तेदार हमारे साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चलिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आदमी आया है और आकर कहता है इन्ना ली क़राबा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक कुंबा कबीला है, मेरे रिश्तेदार हैं, और असिलुहुम, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, रिश्तेदारी का ख्याल करता हूँ। वयक़्तऊनी, लेकिन वो लोग मेरे से कट कर लेते हैं, क़त्अ ताल्लुक़ क़त्अ ताल्लुक़ कर लेते हैं। मेरा ताल्लुक़, मैं उनके साथ भला करता हूँ, वो मेरे साथ बुरा करते हैं, और वो मेरे साथ, मैं उनके साथ बुर्दबारी से काम लेता हूँ, तवाज़ुअ से काम लेता हूँ, वो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। अल्लाह अकबर। आदमी ने बिल्कुल जो उसके साथ गुजरा उसने कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की रुदात सुनी, सारी बात सुनी, सुनकर कहा लइन कुन्त कमा कुल्त, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फकअन्नमा, तो गोया ऐसा है कि तुम अपने रिश्तेदारों के मुंह में गरम राख भर रहे हो, गरम राख डाल रहे हो, कि तुम उनके साथ अच्छा कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं। और साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत भी दी वला यज़ालु मअका मिनल्लाहि ज़हीर, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता तुम्हारे लिए मदद और नुसरत में लगा रहेगा। तो इससे मालूम ये हुआ कि रिश्तेदार अगर तुमसे काट लें, तुम उनको दे रहे हो, उसने सलूक कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि तुम कह दो कि नहीं तुम्हारा सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। कहा वह अहसिन इलैहिम, उनके साथ वो कह रहा है कि मैं अच्छा सलूक कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का एक फरिश्ता तुम्हारे साथ रहेगा, जो अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत तुम्हें हासिल रहेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के जुल्म के बावजूद उस आदमी को ये नहीं कहा कि चलो तुम उनके साथ अच्छा ना करो, ऐसी बात नहीं की।
بلکہ ان کی تشجیع کی، ہمت دلایا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس نیک سلوک کی وجہ سے تمہارے لیے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہوگا جو تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے اس آدمی کے ساتھ جو اپنے رشتہ داروں کے ظلم اور ستم کو سہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بھلا کرتا ہے۔ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو رشتہ داریاں جوڑنے کی کتنی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔